بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقال أيضا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العلی العظیم۔ مضمون ہے کہ سناتن دھرم کسے کہتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ قوم اور اللہ میں فرق، منو اور آدم میں یکسانیت کتنی ہے۔ اسی تعلق سے یہ بتایا تھا کہ پھر ہندوستان میں مورتی پوجا کی سٹارٹنگ اور اس کی شروعات کیسے ہوئی، کب ہوئی، اور عالم عرب میں جب اسلام آیا تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں مکہ میں عرب میں بت پرستی اور مورتی پوجا کا رواج تھا۔ وہ مورتی پوجا کا رواج کیسے پایا اور کیسے وہ لوگ مورتی پوجا کرنے لگے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنت میں ابو البشر آدم کو بنایا اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، لیکن شیطان کے بہکاوے سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا۔ پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، جنت سے نکال کر ابو البشر حضرت آدم کو دنیا میں پہلی بار بھیجا۔ یہ دنیا کے اندر انسانوں کی شروعات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور کہاں تشریف لائے، اس تعلق سے جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخی کتابوں کو چھانتے ہیں، تو ہمیں کئی ایک کتابوں میں مشہور مورخین دنیا کے جو گزرے ہیں، ان تمام مورخین کی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہندوستان کی سرزمین پر آنا ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ جیسے کتاب ہے تاریخ طبری، اس کے اندر بھی حضرت آدم کا ہندوستان کے اندر آنا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر۔ اسی طرح ایک کتاب ہے عربی زبان میں البدایہ والنہایہ، تاریخ کی کتاب ہے یہ بھی،
اس کے اندر پہلی جلد پیج نمبر 84 میں یہ مضمون دیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، جنت سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا تو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا۔ یہ کلیئر ہے۔ یہ تو ہماری اسلامک مؤرخین، جو اسلامک اسکالرز ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ کیا آدم علیہ السلام کا چرچا ہندو مذاہب کی کتابوں میں ہے؟ ہندو مذاہب کی سب سے اول درجے کی کتاب وید ہے، دوسرے نمبر کی کتاب اپنیشد ہے، تیسرے نمبر کی کتاب قرآن ہے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کتابوں کا درجہ، جیسے ہمارے یہاں سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، پھر دوسرے نمبر پر حدیث ہے، تیسرے نمبر پر ان کی تشریحات کی کتابیں ہیں۔ ایسے ہی ان کے یہاں اول نمبر پر وید کا درجہ ہے، دوسرے نمبر پر اپنیشد کا ہے، تیسرے نمبر پر قرآن کا درجہ آتا ہے۔ ان تمام کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، اور وہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جنت میں بنایا گیا، پھر ان کو دنیا میں اتارا، وہ شجرہ ممنوعہ کے درخت، وہ جو درخت ہے شجرہ ممنوعہ، اس کا پھل کھایا اور اس کی وجہ سے دنیا میں ان کو اتارا گیا، یہ چرچا ویدک کتابوں میں بھی ہے۔ رگ وید کے منڈل نمبر 1 سوتر نمبر 10 تا 17 نمبر پر، یعنی 10 نمبر پیج سے 17 نمبر تک یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پران، بھوشا پران، یہ ان کی بہت مشہور پرانوں میں بھوشا پران ہے، اس کے اندر جو اس کا پہلا کھنڈ ہے، کیونکہ اس کی شروعات دنیا اور آدم اور انسانیت اور منو کی اسٹارٹنگ سے ہے، تو شروع میں ہی یعنی پہلے کھنڈ میں ہی اس کا چرچا ہے۔ حال کی کتاب رام چرت مانس کے اندر، بال کان کے اندر یہ مضمون، اس کے اندر بھی انہوں نے اشعار میں شلوک نمبر 141، شعر نمبر 141 چوپائی شعر ہے یہ، یعنی ربائی شعر، 4 مصروں کا جو شعر ہوتا ہے اسے ہم لوگ ربائی شعر کہتے ہیں، اور یہ لوگ چوپائی شعر کہتے ہیں، چوپائی منتر کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی اس طرح کا قصہ اور واقعہ کہ آدم اس طرح سے دنیا میں آئے، منو آئے، اس میں کیا نام لفظ کیا ہے، آدم ہی کا لفظ آیا ہے یا کچھ اور لفظ آیا ہے، اس کی جگہ انہوں نے آدم کی جگہ، آدم اور حوا کی جگہ ان کی کتابوں میں جو چرچا ہے منو کا چرچا ہے، سوئمبھو منو کا چرچا ہے۔ اسی طرح شتروپا، حوا علیہ السلام، یہ شتروپا کے نام سے ان کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال اس سے اتنی بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو کچھ ہم تاریخی کتابوں کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی وہ مضامین موجود ہیں، ان کی کتابوں میں بھی وہ مضامین موجود ہیں۔ یہاں رک کر یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں سناتن دھرم، سناتن کو بچانے کی پوری مہم چل رہی ہے۔ سناتن دھرم کہتے کسے ہیں؟ سناتن کا معنی ہے عربی زبان میں القیم، سناتن کا معنی ہے عربی زبان میں القیم، اور القیم کا مطلب اردو زبان میں ہے ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا، قائم رہنے والا، جس کو یہ کہتے ہیں سب سے پرانا، لازوال، جو کبھی ختم نہ ہو۔ سناتن کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ القیم یعنی قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، اس کو کہتے ہیں سناتن، لازوال۔ اور دھرم کہتے ہیں دین کو، دھرم کہتے ہیں
دین کو، تو پورا لفظ بنا الدین القیم. پورا لفظ کیا بنا؟ الدین القیم، سیدھا دین، قائم رہنے والا دین. تو ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ قرآن میں ہے. الدین القیم کا لفظ کس میں آیا ہے؟ قرآن شریف میں. دین قیم ہے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ دین قیم، قائم دائم رہنے والا دین اور دھرم. اسی کا مطلب ہوا سناتن دھرم. یہ کہتے ہیں کہ سب سے پرانا دھرم ہے یہ، واقعی یہ سب سے پرانا ہے. سناتن دھرم کا جو معنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے واقعی سب سے پرانا ہے. کیونکہ وہ دین، وہ دھرم جو ہمیشہ رہنے والا ہو، وہ وہی دھرم اور وہی دین ہے جو آدم لے کر آئے تھے. جو پہلا انسان، پہلا پیغمبر لے کر آئے تھے، پروفیٹ حضرت آدم علیہ السلام، وہی ہمیشہ رہنے والا اصولی دھرم ہے. اصولی دھرم ہے، یعنی توحید اور رسالت، آخرت، بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ. ان عقائد پر مشتمل جو دھرم آدم لے کر آئے تھے، وہی سناتن دھرم کا مطلب ہے. اس اعتبار سے سناتن دھرم اور ذالک الدین القیم، الدین القیم میں مطلب میں اگر گہرائی سے جائیں تو کوئی فرق نہیں ہے. اب اسی دین اور دھرم کو دنیا میں ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا. قرآن کی ایک آیت ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہے. ہر قوم میں ہدایت کا راستہ دکھانے والے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہر قوم میں. تو اگر ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی قومیں آباد ہے، تو وہاں کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ضرور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کیونکہ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہر قوم میں ہادی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. سو انڈیا میں جو قومیں آباد تھی، ان قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ہادی اور پیغمبر بھیجا. سناتن دھرم کے مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں بھی بے شمار پیغمبر آئے ہوں گے، کیونکہ یہیں سے انسانیت کی سٹارٹنگ ہے. حضرت آدم کے ڈائریکٹ بیٹے اور پوتے 40,000 ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت شیس علیہ السلام تک کتنی اولاد ہیں؟ بیٹے اور پوتے ملا کر، لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کر 40,000. یہیں سے اس کی شروعات ہوئی ہے، اسی سرزمین سے. اور پھر جہاں جہاں اللہ کو منظور ہوا، جن علاقوں میں ضرورت پڑتی گئی، انسان پھیلتا گیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا. پیغمبر کب بھیجا جاتا تھا یہ سمجھنا ضروری ہے. جب ایک پیغمبر محنت کر کے پوری قوم کو راستے پر لے آتے ہیں، تو پھر ان کا دین ہر ایک تک پہنچ گیا. اب پوری قوم اس پر عمل کر رہی ہے. پیغمبر کا وصال ہو جاتا ہے دنیا سے. پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. چلتے چلتے قوموں میں، امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بگاڑ، بدعت کا، رسوم کا، رواج کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. دھیرے دھیرے وہ جو پیغمبر نے راستہ بتایا تھا وہ خلط ملط ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خلط ملط ہو جاتا ہے. پھر ضرورت پڑتی ہے دوسرے پیغمبر کو بھیجنے کی. پھر دوسرے آ کر اس کی اصلاح کرتے ہیں اور وہی دھرم، وہی دین بتاتے ہیں. توحید، رسالت، آخرت، بعث بعد الموت، جو بنیادی ٹاپکس عقیدے کے ہیں، وہ ہر پیغمبر لے کر آتے ہیں، لے کر آئے ہیں. اس طرح سے یہ
دنیا کے اندر پورا پیغمبروں کا نظام چلتا رہا۔ اب ہندو قوم میں جب کوئی ہادی آیا یہاں پر، جب مان لو حضرت آدم اور ان کے بعد بھی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہیں پیدا ہوئے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ کہ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں یہ مضمون ہے کہ حضرت نوح کی قوم پوجتی تھی کس کو؟ نصر کو، یعوق کو، یغوث کو، یہ سب بتوں کے نام بتاتے ہیں۔ تو ان ناموں سے بت کے نام یہ والے کسی اور ممالک میں نہیں چلتے، یہیں چلتے ہیں۔ اس طرح کی مورتیوں کا ثبوت یہیں ہندوستان میں ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی مورتی پوجا کی شروعات ہو گئی تھی، ان سے پہلے ہی۔ کیسے ہوئی؟ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے مورتی پوجا اور بت پرستی کی ابتدا ایک ہندو راجا تھا، راجا امبرش۔ راجا امبرش کے نام سے یہ پوری سلطنت تھی، ان کے پاس پورا راجا تھا یہ۔ انہوں نے سلطنت تیاگ دی اور تیاگ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے، جسے یہ لوگ تپسیا کہتے ہیں۔ یاد الہی میں مشغول ہوئے تو ان کو خدا نظر آیا۔ ان کی کتابوں کے مطابق بتا رہا ہوں، ان کو خدا نظر آیا، اور وہ خدا انسانی شکل میں نظر آیا، اور اس انسانی شکل کے 4 ہاتھ تھے، 4 بازوؤں والے ایک خدا انسانی شکل میں ان کو نظر آیا، اور انہوں نے کچھ احکامات دیے اس راجا امبرش کو، انہوں نے اس پر عمل کیا اور دوبارہ سلطنت پر فائز ہو گئے۔ بعد میں جب اس راجا کا انتقال ہو گیا تو قوم نے ان کی یادگار میں مجسمہ بنا دیا۔ ان کی یادگار میں کیا بنا دیا؟ ایک مجسمہ بنایا انہی کے یاد میں، 4 ہاتھوں والے۔ کتنے ہاتھوں والے؟ کیونکہ جس کا ان کو درشن ہوا تھا وہ 4 ہاتھ والے تھے، اس لیے 4 ہاتھ والے خدا بنائے، مورتی بنائی، اور یہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ یہ ابھی سٹارٹنگ ہے، اس سے پہلے کبھی مورتی پوجا نہیں ہوئی تھی۔ اجتماعی مورتی پوجا، جگہ جگہ مندر اور اس میں مورتیاں رکھنے کا ابھی رواج نہیں پڑا تھا، یہ تو پرسنل تھا۔ اجتماعی مورتی پوجا کی شروعات راجا سوراج نے کرائی۔ ایک ان میں راجا گزرا ہے راجا سوراج کے نام سے، انہوں نے کیسے کرائی؟ ان کے پاس جھارکھنڈ کا ایک، جھارکھنڈ جسے اس زمانے میں جھارکھنڈ کہتے ہیں، اس زمانے میں کچھ اور نام ہوگا، جھارکھنڈ کا ایک برہمن نے راجا سے کہا، یہ اسی نام کے راجا سوراج سے کہا کہ اگر سونے اور چاندی کے کچھ چھوٹے چھوٹے مجسمے بنوا کر ان کی پوجا آپ کراؤ گے تو آپ صراط مستقیم کو پالو گے، سیدھا راستہ آپ کو مل جائے گا۔ اور انہوں نے حوالہ کیا دیا، حوالہ راجا امبرش کا دیا، جن کو خدا کا انسانی شکل میں درشن ہوا تھا۔ اس طرح سے چاندی کے مجسمے بنائے اور یہاں پر پورا نظام شروع ہو گیا۔ پھر اجتماعی جگہ جگہ پوجا کرنے لگے لوگ۔ پھر جو بھی مر جاتا کوئی بزرگ ان کے نام سے پوجنے لگتے، ان کا مجسمہ بنا کر، حتیٰ کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ہر انوکھی چیز کو یہ پوجنے لگے۔ ہر انوکھی چیز
سمندر کی لہروں کی پوجا کرنے لگے، سورج کی پوجا کرنے لگے، آگ کی پوجا کرنے لگے۔ آگ کی پوجا کا رواج ہندوستان میں ہندوستانی کلچر میں نہیں تھا، یہ ایران کی طرف سے آیا ہے۔ ایران سے، افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں آگ کی پوجا کا رواج پڑا۔ اس طرح سے یہاں مورتی پوجا کی شروعات ہوئی۔ میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں مورتی پوجا کی شروعات کیسے ہوئی؟ وہ ایسے ہی ہوئی راجہ سوراج کے زمانے میں۔ راجہ سوراج کے زمانے میں، اس سے پہلے نہیں، مورتی پوجا کا رواج نہیں تھا۔ عرب میں مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں مورتی پوجا کیسے شروع ہوئی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مکہ میں ایک شخص تھا عمرو بن لحی، بڑا بزنس مین، بڑا اثر و رسوخ والا آدمی۔ عمرو بن لحی نام کا ایک پاورفل آدمی تھا، مذہبی تھا اور تجارت بھی کرتا تھا۔ وہ شام گیا، سیریا گیا۔ سیریا میں وہ بھی پیغمبروں کا علاقہ ہے۔ سیریا وغیرہ کیا ہے؟ یہ پیغمبروں کا علاقہ ہے۔ جب ایک پیغمبر چلے جاتے ہیں تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے دھیرے دھیرے۔ جیسے ہمارے ملک میں لوگ مزاروں پر جا کر وہی سب کام کرنے لگتے ہیں جو مندروں میں ہوتا ہے۔ آپ مندر سے باہر کا منظر دیکھو، پھول، اگربتی، یہ وہ جو کچھ بتاشے، رکن دانے، مندر سے باہر جو کچھ سامان بکتا ہے ویسی ہی چیزیں مزاروں سے باہر چیزیں بکتی ہے کہ نہیں؟ اگر اندازہ نہیں تو جا کر دیکھنا، ٹو کاپی وہی کام تو نہیں ہوتا جو مندروں میں ہوتا ہے ابھی، لیکن دھیرے دھیرے ہم اسی کی طرف چل پڑے ہیں۔ ایسے ہی سیریا میں بت پرستی لوگ کرتے تھے، مارکیٹ میں مورتیاں بکتی تھی، وہاں پر زور پر تھا مورتی پوجا کا رواج۔ تو وہاں عمرو بن لحی بزنس کے لیے گیا تھا، انہیں ایک مورتی بڑی اچھی لگی، انہوں نے سوچا یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ہم بھی اسے لے جاتے ہیں، اپنی قوم میں رکھیں گے۔ تو وہاں سے ایک مورتی خریدی ہبل نام کی۔ کس نام کی؟ ہبل نامی ایک مورتی خریدی، اور ہبل نامی مورتی خرید کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیا۔ اور خانہ کعبہ میں کوئی عام آدمی رکھتا تب تو لوگ ایکشن لیتے، کس نے رکھا تھا؟ ایک اثر و رسوخ والے آدمی نے، تو ہر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا، اس لیے قوم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ اچھی چیز بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو، ہمیں کرنا چاہیے ایسا۔ سو خانہ کعبہ میں مورتی پوجا کا آغاز عمرو بن لحی نامی شخص کے ذریعے، ہبل نامی سیریا سے جو مورتی خرید کر انہوں نے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا، وہ والی مورتی کو لوگ پوجنے لگے۔ دھیرے دھیرے 360 مورتیاں خانہ کعبہ میں بھی بنا ڈالی لوگوں نے، الگ الگ۔ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد، جو ان کا زمانہ تھا تب مورتی پوجا، اور ان سے جو بہت پہلے کا زمانہ ہے تب تک مورتی پوجا پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں مورتی پوجا کا آغاز ہو گیا تھا۔ کیسے ہوا تھا اس زمانے میں؟ جب کوئی ان کا پیغمبر یا ولی، کوئی معزز آدمی، بڑا انسان دنیا سے جاتا تو سب سے پہلے ان کی یادگار کے لیے انہوں نے مورتی بنائی، مجسمہ بنایا، اور اس کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ گھروں میں بس برکتن رکھتے تھے۔ کس طرح رکھتے تھے؟ جیسے ہم لوگ برکتن فوٹو، آج کل فوٹو کا زمانہ ہے تو دادا باپ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا فوٹو گھروں میں رکھ لیتے ہیں برکت کے طور پر، یادگار کے طور پر۔ تو یادگار کے طور پر انہوں نے رکھنا شروع کیا۔ جب وہ نسل چلی گئی اور دوسری نسل آئی تو انہوں نے اس سے برکت حاصل کرنی شروع کی کہ یہ کوئی برکتی چیز ہے۔ جب یہ نسل بھی چلی گئی، چوتھی، پانچویں، ساتویں نسل جب آئی تو ان کو لگنے لگا کہ میرے آباء و اجداد نے اگر یہ مجسمہ میرے گھر میں ہے تو شاید کوئی خاص بات ہے۔ تو وہ جب کسی بزنس پر، کسی کام پر یا کسی سفر پر جاتے تو ذرا تھوڑی سی دیر وہاں کھڑے ہو جاتے اور
ان کو سیلوٹ کر کے جاتے تاکہ میرا یہ سفر کامیاب رہے۔ اس نیت سے کھڑے ہونے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ نسلیں بڑھتی رہی آگے کو، اور مورتی پوجا کی شروعات ہوئی۔ مورتی پوجا کی شروعات ہر قوم میں اسی طرح سے ہوتی ہے اور ہوئی ہے۔ ہندوستانی کلچر کا اصل مذہب ہندوؤں میں مورتی پوجا نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ پتا چلا ان کی ویدک کتابوں میں آج بھی اس میں مسخ، جیسے تورات اور انجیل میں لوگوں نے تحریف کر دی، بدل ڈالا اسے، ایسے ہی ان کی پرانی کتابوں کو بھی لوگوں نے طرح طرح سے بدل ڈالا ہے۔ وہ محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ تو لیکن اتنی تحریف اور چینجنگ کے باوجود تورات میں، انجیل میں اللہ کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، پیغمبروں کا ذکر ہے، اسی طرح بعث بعد الموت، آخرت کا ذکر ہے۔ ایسے ہی ان کی کتابوں میں بھی اللہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، یہ سب مضمون ہے۔ تو وہ ابھی بھی ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کا ذکر ویدوں میں بھی ہے۔ جتنے صحیفے دنیا میں نازل کیے، یہ تو 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، ان کے علاوہ سب صحیفے اللہ نے نازل کیے۔ کیا پتا ان کی ویدک نظام میں کچھ صحیفے کا بھی ریلیشن ہو، اس میں وہ جڑا ہوا ہو، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن جو مضمون ہے اس کے اندر وہ ہو بہو وہی درشاتا ہے۔ یہ جو آدم علیہ السلام جو ہمارے دنیا میں لے کر آئے تھے، جو مذہب توحید کا، رسالت کا، بعث بعد الموت کا، آخرت کا، وہی سب مضامین ان کتابوں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ قوم اور اللہ ایک ہی چیز ہے، اگر وہی مطلب بیان کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہو کتنی بناوٹ ہے، سناتن دھرم کو لوگوں نے کتنا بگاڑ دیا۔ جیسے یہ برہمن ہے، یہ آریہ سماج، یہ بھی بدیشی قوم ہے، انڈین نہیں ہے۔ جب یہ ہندوستان آئے تو انہوں نے 4 طبقات بنا دیے، برہمن، اس کے بعد ویش، یعنی انہوں نے ان کے نظام میں جب آریہ سماج کا نظام آگے بڑھا تو آریہ سماج کی حکومتیں بھی ہونے لگی، تو ملک میں افراتفری جیسا ماحول ہوا، ہر آدمی رولنگ کی طرف ذہن لگانے لگا۔ تو ایسے میں انہوں نے لوگوں کو بیزی کرنے کے لیے ترتیب بنائی کہ قوم میں جہالت ہے، جہالت دور کرنے کے لیے اساتذہ ہونے چاہیے۔ اساتذہ برہمن کو نام دیا گیا کہ یہ اساتذہ یعنی برہمن ہے۔ جو بھی اساتذہ پڑھنے پڑھانے، اسکالر کا کام کریں گے، تعلیم کا کام کریں گے، جہالت دور کریں گے، اسے برہمن کہا جائے گا۔ اسی طرح سے فوج کا جو کام ٹریننگ لے گا، آرمی میں جو فوج میں ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے جو کام کرے گا، اس کے لیے بھی انہوں نے کشتری کا نام دیا، اسے کشتری کہنے لگے وہ۔ اسی طرح سے ان کے یہاں تجارت اور بزنس، زراعت کا، تجارت کا جو کام کریں گے اسے وہ ویش کہنے لگے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جو سماجی کام کریں گے، سماج میں لوگوں کی خدمت، جو سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہوتے ہیں، سوشلسٹ ہوتے ہیں، سوشل ورک جو لوگ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے شودر کا نام دیا۔ یہ کوئی خاندانی اور آبائی تقسیم نہیں تھی، ملک چلانے کے لیے تقسیم بنائی۔ اساتذہ کو انہوں نے برہمن کا نام دیا، فوج کو کشتری کا نام دیا، اسی طرح تجارت بزنس کرنے والوں کو ویش کا نام دیا، اور سماجی کام کرنے والوں کو شودر کا نام دیا۔ دھیرے دھیرے یہ چلتا، ملک میں پورا امن ہو گیا اس کی وجہ سے، یہ چلتا رہا یہ نظام۔ کوئی بھی آدمی، اساتذہ کسی بھی طبقے کا آدمی پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا تو اسے برہمن کہا جاتا، کوئی خاص لوگوں کو برہمن نہیں کہا جاتا تھا۔ کسی بھی قوم کا آدمی فوجی کام کرنے لگتا
کشتری کہتے تھے انہیں. کسی بھی قوم کا آدمی کا سماجی کام کرتا تو اسے شودر کہتے تھے. بعد میں جب شری رام جی کا زمانہ آیا تو ان کے والد تھے دشرتھ، شری دشرتھ ان کو کہتے تھے. تو ان کے زمانے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا. جب ان کے بیٹے کا دور آیا یعنی رام چندر جی کا نام آیا، زمانہ آیا، تو رام چندر جی کے زمانے میں ایک شودر کا آدمی، شودر کا مذہبی عالم ان کی مجلس میں جب گیا تو کسی بات پر اختلاف ہو گیا رام چندر جی سے، تو انہوں نے ان کو قتل کرا دیا. جس دن سے قتل کرایا رام چندر جی نے شمبھو جی کا، اس دن سے شودر اور ان کے علاوہ دوسری برہمن قوموں میں، یعنی جو یہ پیشے کے اعتبار سے کام تھا، اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، خاندانی روپ دے دیا گیا. اب کوئی شودر برہمن نہیں بن سکتا تھا اور کوئی برہمن شودر نہیں بن سکتا تھا. یہ تو قومی کاموں کے لیے نام بنے تھے. بعد میں پھر چھٹا نام کا منو اسمرتی جسے کہتے ہیں قانون بنایا. اس کے بعد ہی وہ قانون بنا جسے منو اسمرتی کہتے ہیں. منو ایک آدمی کا نام تھا، راجا تھا، وہ بھی گورنر تھا. اس منو نے ایک قانون بنایا. اس قانون میں ظلم اور زیادتی اسی بحیث پر جو رام چندر جی کے بعد قتل ہوا تھا اس کے بحیث پر انہوں نے شودر کے لیے اتنے غلیظ قانون بنا دیے کہ وہ قوم غلام بن کر رہ گئی. غلامی کی زنجیر میں انہیں جکڑ دیا. وہ کبھی اب پنڈت نہیں بن سکتے تھے، کبھی پوجا نہیں کر سکتے تھے، کبھی وہ ویدوں کا عالم نہیں بن سکتے تھے. ایسا انہوں نے قانون بنا دیا. بہرحال اس طرح سے یہ نظام چلا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑا ہنگامہ ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم بہت سے مسلمان جو کچے مطالعے کے ہوتے ہیں یا خود ہی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بھئی سناتن مذہب ٹھیک ہے کیا. ویسے ہم تو اپنے علاقے میں، اپنے سماج میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان والا بندہ ایسا بھی کچھ سوچ سکتا ہے کیا. لیکن کچھ اسکرین پر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمان مذہب کو چھوڑ کر سناتن دھرم کو قبول کر لیا. موجودہ رسم و رواج میں جو ہندو اقوام ہیں جنہیں سناتن دھرم کہتے ہیں، وہ اصلی سناتن دھرم نہیں ہے. وہ وہی ہے جیسے شرک و بدعت کو ہم لوگ رواج دے رہے ہیں. طرح طرح جا کر مزاروں پر جا کر ولیوں سے مانگ کر مرادیں مانگنے لگتے ہیں. جیسے ہم نے اسلام مذہب کو توڑ مڑوڑ کر کے ایک الگ رسم و رواج والی چیزوں میں ڈال دیا ہے، ایسے ہی سناتن دھرم کو ان لوگوں نے پوجا پاٹ اور مورتی پوجا کی شکل میں بکھیر رکھا ہے. در حقیقت سناتن دھرم وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر دنیا میں آئے تھے، اور اسی دھرم کی تکمیل کے لیے 1,24,000 سے زیادہ پیغمبران کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. جو منو نے یعنی آدم نے اللہ کا تعارف کرایا، اسی اللہ کا تعارف آدم سے لے کر محمد تک تمام پیغمبروں نے فرمایا. یہ بتایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ وہ ہے جو رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے. نمرود نے جب ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارا خدا کیسا ہے تو کہا میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے 2 شخصوں کو بلا کر ایک کو مارا اور ایک کو چھوڑ دیا، تو کہا کہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں. تو ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. تو نمرود فبہت الذی کفر، تو کافر لاجواب ہو گیا. یہ مناظرہ ابراہیم کے ساتھ نمرود کا قرآن شریف میں موجود ہے. پیغمبران نے شیش سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر صالح ہود علیہ السلام تک، ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل تک
سبھی پیغمبروں کا وہی کام تھا جو آدم کا کام تھا، یعنی ساری انسانیت کو اسی اللہ کی طرف لے جانا جس کا انٹروڈکشن قرآن نے، پورے قرآن میں اللہ کا تعارف بھرا پڑا ہے۔ جب قرآن کا ترجمہ آپ پڑھو گے تو جگہ جگہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ آج گاؤں میں جاؤ تو ہندو بھی کہتے ہیں مالک وہی ہے، چاہے وہ مورتی کو پوجا کرتا ہو، مورتی پوجا، لیکن کیا بولتا ہے وہ مالک کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ گاؤں میں بولتے ہیں لوگ، تو وہی تصور ہے، مالک وہی ہے۔ یہ بعد میں لوگوں نے مورتی پوجا کا نظام چلا دیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح مکے میں بنو اسماعیل، مکے میں جو لوگ تھے وہ نبیوں کے خاندان کے لوگ تھے، ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ نبیوں کے خاندان کے ہیں، یعنی آدم اور ان کے بعد جو پیغمبر آئے ہوں گے خاندان اسی قوم میں۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں اسی کی زبان میں اسی قوم سے پیغمبر بھیجتا ہے۔ تو یہاں کی زبان اگر سنسکرت تھی تو سنسکرت زبان میں بھی پیغمبر آئے ہوں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔